یہ لڑکا تو ہے غیر مذہب ہندو ہے، لیکن یہ اکثر مسلمانوں کی فیور میں بولتا رہتا ہے۔ بہت زیادہ سوالات ایسے ہیں جو مسلمانوں کے حق میں یہ ان کے آنسر کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے قرآن شریف جو ہوتا ہے اس میں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگوں سے آپ نفرت پیدا کریں، نفرت کریں، ہیٹ کریں، اور نہ ہی ان کی اپنی جو بکس ہیں وہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ان سے ہیٹ کریں۔ یہ ساری چیزیں، نفرتیں ہماری آپس میں پھیلائی ہوئی ہیں، ہم لوگ خود ہی ان نفرتوں کے مالک ہیں، اور ایک دوسرے کے بیچ ہم بو دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں یہ کہتا ہے، تو آئیے سنتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، اس کو مس مت کرنا اور اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ کسان اگر کہہ دیتا ہے تو ان کو خالستانی بول دیا جاتا ہے، اگر کوئی مسلمان اپنے حق و ادھیکار کی بات کر دیتا ہے تو ان کو پاکستانی بول دیا جاتا ہے، دلت پچھڑا آدیواسی بول دیتا ہے تو ان کو نکسل وادی کہہ دینے کا کام کرتا ہے، اور اس کے لیے جیل مقدمہ کر دیجیے گا صاحب، ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جب تک جیل میں چنا رہے گا آنا جانا لگا رہے گا۔ وہ چاہتے ہیں ہندوستان چھوڑ دیں ہم، وہ چاہتے ہیں ہندوستان چھوڑ دیں ہم، اب بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم۔ وہ کہاں چاہتا ہے کہ ہندوستان چھوڑ دیں؟ بھائی براہمن آدمی آپ سے کہیں گے ہندوستان چھوڑ دیں؟ ارے بھیا ان کی چلتی نہیں ہے، ورنہ اب تک ہم کو چلا دیے ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ تو انوراگ اوجھا نام ہے، آصف نام ہوتا تو اب تک پتہ نہیں انوراگ کہاں پہنچ جاتا۔ مودی بھی کان کھول کے سن لیں، ہر ایک جرم کا حساب لیا، جتنا پرتاڑنا دی ہے آپ نے، ہر ایک جرم کا حساب ہوگا۔ جنتا ساتھ ہے، کہاں جرم کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ کریں؟ بھرشٹاچاریوں کو نہیں بخشا جائے گا، بھرشٹاچار کے خلاف ہیں ہم، وہی تو وہ کر رہے ہیں۔ بات کی آپ بتائیے کہ اجیت دادا بھرشٹاچاری تھے؟ ہم نہیں کہتے ہیں، نریندر مودی جی کہا کرتے تھے، ٹھیک؟ پارٹی میں جو گئے یہ تو سداچاری ہیں بھیا۔ ہیمنت بسوا شرما بھرشٹاچاری ہوا کرتے تھے، ہم نہیں کہتے ہیں، جیسا کا پاپا نے بولا تھا۔ اگر آپ اسلام سے بہتر مذہب دکھاؤ مجھے، میں وہ مذہب کو قبول کروں گا۔ اگر آپ اس سے بہتر کتاب میرے سامنے پیش کرتے ہیں تو میں اس کتاب کو چھوڑ کے اس کتاب پہ عمل کروں گا۔ لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مسلمان یہ کہے، کیونکہ یہ دعوتی میدان آپ کا فن نہیں ہے، یہ میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے مطالعہ ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، تو اس طریقے سے جب بھی ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین جو آیت میں نے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ ہندو ہے، آپ عیسائی ہے، میں مسلم ہوں، چلو جو ہم میں اختلاف ہے اس کو بازو رکھو، جو آپ اور ہم میں یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے۔ کیونکہ آپ کو میرے مذہب میں نئے آنے کا مت آؤ، مجھے آپ کے مذہب میں نئے آنے کا، ٹھیک ہے، کم از کم جو آپ اور میرے مذہب میں یکساں ہے اس بات کے اوپر تو ہم ایک ساتھ میں عمل کریں گے، اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، کہ آپس میں ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہی اچھی باتیں کہی ہیں کہ اگر اس کتاب سے اچھی، یعنی کہ قرآن شریف سے کوئی اچھی بک آپ کے پاس ہے تو وہ لا کر مجھے دکھا دیں، میں اس کو مان جاؤں گا، اور اگر دین اسلام سے اچھا کوئی دین ہے تو وہ لا کر دے دو تو میں اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر تو لکھا ہوا ہے، آپ کی بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو یکساں ہے چیزیں ان یکساں کی طرف آ جو، متوجہ ہو جو۔ ان ساری بکس میں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بھگوان ایک ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہرائیں؟ تو ہندو جو ہوتے ہیں وہ ان کا عقیدہ بھگوان مثلا اور مورتی پوجا کو کہتے ہیں، پتھروں کو کہتے ہیں، بتوں کو کہتے ہیں، لیکن بھگوان اگر ہم دیکھیں تو بھگوان کا مطلب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اور یہی جہاں پہ یہاں کی ساری کے ساری مسئلے پیدا ہوتی ہیں جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، آمین۔